بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قرض کا لین دین اگرچہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حد تک ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت میں قرض اور ادھار لینے دینے کے احکام کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت نے اس ضرورت کا لحاظ کیا ہے، اور ساتھ ہی انسانی حرص و طمع والی فطرت کو سامنے رکھ کر قرض کے حدود و آداب بھی متعین کر دیے کہ قرض واپسی کی مدت متعین کر کے لیا اور دیا جائے، اور اس معاملے کو ضرور لکھ لیا جائے تاکہ کل کوئی فریق ظلم و زیادتی کا شکار نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں جہاں قرض کے لین دین کا ثبوت ملتا ہے، وہیں آپسی معاہدات و معاملات کو بطور گواہ کے لکھ کر رکھنے کی بھی تاکید ملتی ہے۔ دوستو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ کے برابر تھا۔ لکھنا پڑھنا جاننے والے افراد پوری بستی اور گاؤں میں انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ کاغذ قلم دنیا میں عام نہیں ہوئے تھے۔ خود ابتدا میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہڈیوں، جانور کے پاک چمڑوں اور کھجور کے پتوں پر لکھی جاتی تھی۔ محترم سامعین کرام، کاغذ قلم اور خود لکھنے والوں کی کم تعداد کے باوجود اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ادھاری معاملات لکھ لیے جائیں اور اس پر گواہ بھی بنا لیا جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض اور ادھار کی اجازت کے باوجود کتنی اہمیت ان معاملات کو دی گئی ہے۔ انسانی فطرت میں حرص روز اول سے موجود ہے۔ یہی حرص انسان سے وہ کام کرواتی ہے جو نہ شرعاً پسندیدہ ہوتے ہیں اور نہ اخلاقاً۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام پر شیطان کا داؤ اسی راستے سے کامیاب ہوا۔ پہلا انسانی قتل بھی لالچ کی بنیاد پر ہوا۔ زمین انسانی خون سے سب سے پہلے اسی وجہ سے لال ہوئی۔ قرض لے کر بلا کسی مجبوری کے واپس نہ کرنا بھی اسی لالچ کا کارنامہ ہے۔ دوستو، فانی دنیا کی محبت اور باقی رہنے والی آخرت سے جب بے رغبتی دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان بس دولت مند بننا چاہتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز مٹنے لگتی ہے۔ دھوکہ، غبن، رشوت، سود جیسی لعنتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ضرورت بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے لگتا ہے۔ بسا اوقات واپس کرنے کا ارادہ تک دل میں نہیں ہوتا، بس جھوٹے منہ وعدے کر لیے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے اولاً تو قرض کے معاملات کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یعنی ڈر میں مبتلا نہ کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ کون سی چیز ہے جس سے ہم اپنی جانوں کو خوف میں مبتلا کریں گے؟ ارشاد فرمایا، قرض کے ساتھ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں یعنی کینہ، قرض اور تکبر سے پاک ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر اور ثواب کی نیت سے دشمن کو پیٹھ دکھائے بغیر لڑو اور شہید ہو جاؤ تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلا بھیجا اور کہا، اپنا سوال دہراؤ۔ انہوں نے اپنی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے قرض کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے یہی بات بتائی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ انسان کی روح قرض کی ادائیگی تک معلق رہتی ہے، یعنی انسان کی روح قرض کی ادائیگی تک لٹکی رہتی ہے۔ محترم دوستو، یہ اور اس جیسی روایات اور ارشادات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 40,000 بطور قرضہ لیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا آپ پر کچھ قرضہ تھا، آپ نے میرا قرضہ ادا کیا اور اضافہ کے ساتھ ادا فرمایا۔ ان 2 روایتوں کے علاوہ جانور قرض لینے کا تذکرہ بھی بعض احادیث میں ملتا ہے، لیکن
جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا معاملہ کیا تو نہ صرف وقت پر قرض واپس کر دیا بلکہ اضافہ کے ساتھ قرض لوٹایا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قرض لیتے دیتے وقت اضافہ کے ساتھ واپس کرنے کی شرط لگانا سخت حرام اور ناجائز ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے کہ چونکہ قرض دینے والے نے ضرورت کے موقع پر ساتھ دیا ہے، اس لیے اس کے اس اچھے سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہی کیا جائے۔ اضافہ کچھ نہ دے سکیں تو اخیر درجے میں شکریہ کے الفاظ ہی کہہ دیے جائیں۔ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی واپسی میں ٹال مٹول کرنے، قرض ادا نہ کرنے اور بنا قرض واپس کیے انتقال کر جانے کی صورت میں سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث سنائی کہ قرض کی ادائیگی تک مرنے والی کی روح لٹکی رہتی ہے، یعنی اپنے اچھے عمل کے باوجود اپنے بہتر مقام تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں بھی شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو اور دوبارہ پھر اللہ کے نام پر ہی جان دے دے، تب بھی جب تک قرض باقی ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ شرک، بدکاری وغیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بعد جن سے اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرضہ ہو اور ادائیگی کا انتظام نہ کیا ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر دینار یا درہم کا قرضہ ہو تو وہاں یعنی میدان محشر میں درہم دینار کام نہیں کرتے، اس لیے نیکیوں کے ذریعے قرض لوٹایا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صاحب کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جن پر قرضہ تھا، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ محترم سامعین کرام، اس جیسی اور بھی کئی روایات احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں جن میں قرض کے ادا نہ کرنے پر انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ معاشرے میں جو باطنی اور اخلاقی خرابیاں گھر کر چکی ہیں ان میں قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول بھی شامل ہے۔ اب تو اس کو کمال سمجھا جانے لگا ہے کہ کون کتنے لوگوں کو چونا لگاتا ہے اور کون کتنے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ 150 کے لینے کو تو قرض اور ادھار میں لینے والے قرض ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو اس کی وضاحت ضروری ہے کہ قرضہ ہے یا ہدیہ ہے یا خیرات ہے۔ قرض واپس نہ کرنے والوں کی اس حرکت کے نتیجے میں وہ لوگ بھی متاثر ہو گئے ہیں جو واپسی کی واقعی نیت رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کا بھروسہ ایسے معاملات سے ختم ہو جانے کی وجہ سے انہیں سودی قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ لوگ قرض کے نام سے ڈرنے لگے ہیں، لینے والا روئے ایک بار، دینے والا روئے بار بار، اس جیسے جملے لوگوں میں عام ہو گئے ہیں۔ قرض کی واپسی ایک الگ سی محنت بن گئی ہے۔ وقت مکمل ہونے کے ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر تقاضا کرنا اور ہر مرتبہ ایک نئی مہلت پر آس رکھنا قرض دینے والوں کی مجبوری بن گئی ہے۔ دوستو، کہاں اس بات کی تعلیم کہ قرض دینے والے کے احسان کا لحاظ و خیال رکھا جائے، اور کہاں ہمارا یہ عمل کہ قرض دینے والے کو ہی بار بار مطالبہ پر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ میں تمہارے پیسے لے کر کہاں بھاگا جا رہا ہوں، تمہارا قرضہ ادا کیے بغیر نہیں مروں گا، اتنا بھروسہ نہیں تھا تو دینے کی کیا ضرورت تھی، اس جیسے جملے تک استعمال میں آنے لگے ہیں۔ پہلے مختلف جھوٹ بول کر مہلت بڑھائی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ رابطہ منقطع ہونے لگتا ہے، پھر قرض لینے والے کی باضابطہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ کہاں ملے گا، پتہ لگا کر اس کی لا علمی میں پہنچنے کی پلاننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ پکڑا جا سکے۔ اور یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بتاتے ہیں، لیکن اسلامی روح سے ناآشنا ہیں۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپسی معاملات میں شفافیت اختیار کریں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اہتمام کے ساتھ حقوق العباد کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ اولاً تو بلا ضرورت قرض کے چکر میں نہ پڑیں، نہ سودی کے نہ بلا سودی قرض کے۔ اگر لینے ہی کی نوبت آ جائے تو واپسی کی پختہ نیت و عزم کے ساتھ صرف حسب ضرورت قرضہ لیا جائے اور واپسی کی دعا بھی مانگی جائے تو انشاءاللہ زندگی میں ضرور قرضہ ادا ہو جائے گا۔